بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رجب کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو جتنا بھی ہو سکے استغفار پڑھ لیا کریں، اس سے گناہوں سے نجات ملتی ہے اور جو ہماری تمام خواہشیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر پکار کہا، السلام علیکم اہل بیت نبوت۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصے میں ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فرمایا، اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوست کو دوست سے چھڑانے والا ملکہ موت ہے، جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے سنا کہ ملکہ موت آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملکہ موت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملکہ موت مکان میں آئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پھر بہت روئیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حورین عرش پر روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ الزہرا کے آنسو پونچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آن کر ملے گی۔ پھر ملکہ موت نے فرمایا، اے ملکہ موت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں، آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل کو تعزیت دے رہے ہیں۔ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، آج تیرا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت دوزخ ٹھنڈی ہوئی، جنت آراستہ کی گئی، پورے ملائکے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں، رضوان جنت کے دروازے کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ گئی وہ بھی اگر ان کے دل میں توبہ کرے، جو توبہ کے لیے ہونٹ کھولائے گا تو میں ہزاروں برس کے بھی گناہ معاف کر دوں گا، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے اجازت طلب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، آسمان دنیا کا دروغ ہیں، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے، آج اسے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے، تو اس نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ یہ فرشتہ رب العزت سے اجازت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ملکہ موت حاضر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملکہ موت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ ملکہ موت نے عرض کیا، مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے
کہ جو کچھ میری مرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کروں گا ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یا حضرت حورین غلام آپ کی زیارت کے مشتاق اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے، دار فانی کو چھوڑ دوں اور بقا کو اختیار کر لوں۔ فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے لاؤ۔ سب بیویاں حاضر ہوئی۔ فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا کہ تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ مجھ کو دیکھو گی۔ اور فرمایا اے فاطمہ، حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کسی کو آواز دی اور کہا، جاؤ جلدی سے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے گیا اور کہا، جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ وفات فرمائیں گے؟ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھینک کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ حضرت، اگر ان پر ظلم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع اصحابہ کرام رضوان اللہ حجرے کے پاس تشریف چاروں طرف جمع تھے رونے لگے۔ اے جبرائیل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا کون رکھوالی کرے گا؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب اصحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تب فرمایا کہ اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں آخری نظر اپنی امت کو اور دیکھوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا اور اصحابہ کو بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے، سب فرمایا کہ اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جانتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرواتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے مبارک پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اصحابہ کو اشارے سے رخصت کیا تو اصحابہ باہر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا لوح احمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ اگر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ تو فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر بھی وہاں نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس، جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، نہیں تو پرسرات میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑے امت کی سلامتی گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملکہ موت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت دی تو ملکہ موت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا، سکرات کی تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کر دے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھو۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی تھی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یکا یک گردن مبارک کا مورا ایک طرف کو میل ہوا اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔